سر آج کے جنسی جن کو نہیں آئیڈیا کہ دجال کیا ہے، دجال کا کانسیپٹ کیا ہے، وہ بے شک مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں کہ دجال کیا ہے۔ دیکھیے دجال ایک کریکٹر ہے بیسیکلی، جس کا تعلق اینڈ آف دا ورلڈ کے ساتھ ہے۔ دنیا میں جتنی بھی تھیریز ہیں وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، اس کریکٹر کا اس کے اندر پریزنس موجود ہے۔ ہالی ووڈ کی دجال پر 15 سے زیادہ موویز ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے صرف دجال نہیں بلکہ دجال سے لنکڈ جتنے کریکٹر ہیں، یاجوج ماجوج ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے، دابت الارض کا نکلنا ہے، اس کے بعد اپنا دھوئیں کا نکلنا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان پر وہ اپنا موویز موجود ہیں، ان پر وہ سارا کانسیپٹ موجود ہے۔ دجال آپ سمجھ لیں ایک سائن ہے، سائن آف سن، گناہ کی علامت، سرکشی کی علامت، اللہ کے قوانین سے بغاوت کی علامت۔ اگر آپ اس کو تھوڑا اور ماڈریٹ کریں، خدا کے قوانین سے بغاوت کی علامت ہے۔ ہر مذہب میں خدا کا کانسیپٹ ہے، ہر مذہب میں دجال کا کانسیپٹ ہے۔ تو ہر مذہب میں دجال ہے خدا سے سرکشی اور خدا سے بغاوت کرنے والوں کا نمائندہ ہے، ان کے نمائندے کے طور پہ ہوگا۔ اور اسلام میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب اس دنیا کی کلوزنگ کا، گاڈ آف دا ورلڈ اس دنیا کو کلوز کرنے کا اور ڈے آف ججمنٹ کو لانے کا ارادہ فرمائیں گے، تو اس سے پہلے وہ کچھ امور طے پائیں گے۔ ان امور میں ایک دجال کا آنا ہے، لیکن دجال کے ساتھ حضرت امام مہدی کا، یعنی اگر ایک نیگیٹو کریکٹر رکھا، یہ ہمیشہ سے سائیکل ہے، جہاں نیگیٹو کریکٹر ہوتا ہے وہاں پازیٹیو کریکٹر اللہ تعالیٰ لاتے ہیں، جہاں نمرود آتا ہے وہاں ابراہیم آتے ہیں، جہاں فرعون آتا ہے وہاں موسیٰ آتے ہیں، جہاں ابو جہل و ابو لہب آتے ہیں وہاں محمد رسول اللہ آتے ہیں، جہاں یزید آتا ہے وہاں حسین آتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ایک سائیکل۔ اسی طرح جہاں پہ دجال آئے گا وہاں امام مہدی آئیں گے۔ کیا دجال انسانوں میں سے نکلے گا یا دجال آسمان سے اترے گا؟ نہیں، انسانوں میں سے ایک انسان ہوگا، اس کا خاص مذہب ہوگا جو روایات ملتی ہیں، خاص مذہب، یہودی مذہب کے لوگ 70,000 لوگ جو موٹی چادروں کے کمبل یوں اوڑھے ہوئے ہوں گے، اصفہان کے شہر سے نکلیں گے، دجال کا پہلا لشکر ہوں گے اور دجال سے مل کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے۔ تو لہٰذا جو دجال ہے یہ انسانوں میں سے ایک انسان ہوگا۔ اب جب کانسیپٹ بنتا ہے تو کانسپیرنسیز بہت ساری آ جاتی ہیں۔ اب دجال ایک فکر کو بھی کہتے ہیں، پھر کسی ایک ملک کو بھی دجالی ملک کی علامت کے طور پہ، ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے اسرائیل کو نامینیٹ کیا جاتا ہے، اور یہ کوئی غلط بھی نہیں کیا جاتا، جو قرائن ہیں وہ بالکل اس سے ملتے جلتے ہیں۔ چونکہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دجال کا جو ابتدائی عرب الدستہ ہوگا وہ اصفہان کے یہودی ہوں گے، اور وہ 70,000 تعداد میں ہوں گے، جو حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ سے جنگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ اسے ایگری یا ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ کوئی کہے جی فلاں فتنہ دجالی فتنہ، ہمارے یہاں ایک اصطلاح بن جاتی ہے، وہ محاورہ ہے، فلاں ملک دجال کا علامتی ملک ہے، یہ محاورے ہیں۔ لیکن دجال کا آنا ایک حقیقت ہے، اور دجال کے مد مقابل ایک اپنا اہل حق کا کھڑا ہونا یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ دجال کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ کیسے پہچانا جائے گا؟ دجال کی شکل کیا ہوگی؟ دجال کی حدیث کے اندر نشانیاں موجود ہیں، صحیح بخاری مسلم دونوں میں موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور تمہارا خدا معاذ اللہ کانا نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال ایسے کام کرے گا کہ اس کے بارے میں خدائی کا تصور کیا جائے گا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ کانا ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ایسی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ پھر فرمایا اس کے جو گال ہوں گے یہ چپکے ہوئے ہوں گے، یہاں پر یہ جو ماس ہے، یہ گوشت ہے، یہ کم ہوگا، اس کے کھینچے ہوئے ہوں گے، چپکے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ اس کا پورا روٹ بھی بیان کیا، یہ ادھر سے نکلے گا، اصفہان کے یہودیوں کو ساتھ لے گا، دمشق سے ہوتا ہوا مکہ میں آئے گا، اور جہاں سے گزرے گا تباہی کرتا آئے گا۔ مکہ کے چاروں کونوں پر ملائکہ ہوں گے، وہ اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے، یہ وہاں سے پھر شام میں چلا جائے گا، پھر وہاں سے تباہی کرتا ہوا مدینہ میں آئے گا، مدینہ میں بھی داخل نہیں ہونے دیں گے۔ مدینہ کے باہر ایک پہاڑ پر کھڑا ہو کے یہ کہے گا کہ وہ دیکھو محمد رسول اللہ کا روضہ، ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے لیکن نہیں پہنچ سکے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا روٹ بھی پورا کا پورا بیان ہوا، اس کی یہ علامات بھی بیان ہوئی، یہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کرتب دکھائے گا۔ اس کی ایک جنت ہوگی اور اس کی ایک دوزخ ہوگی۔ اس کے علامات میں حضور نے بیان فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں پانی ہوگا اور اس کے ہاتھ میں آگ ہوگی۔ پانی علامت ہوگی جنت کی اور آگ علامت ہوگی دوزخ کی۔ فرمایا جو اس کی آگ ہوگی تم اس میں کود جانا، چونکہ وہ حقیقت میں جنت ہوگی، اور جو اس کا پانی ہوگا
تم اس کو چھوڑ دینا چونکہ وہ حقیقت میں آگ ہوگی۔ پھر بیان فرمایا کہ یہ مردوں کو زندہ کر دے گا۔ ایک شخص جس کا باپ مر چکا، دادا مر چکا، یہ اس کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ اگر میں اس کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے خدا مانے گا؟ کہے گا جی وہ کون کر سکتا ہے خدا کے سوا؟ اس کو زندہ کر دے گا اور کہے گا دیکھو مجھے خدا مانو۔ جو ریگزار ہوں گے وہاں فصلیں اگا دے گا، اپنے اشارے سے بارش برسا دے گا۔ تو گویا آزمائش کے لیے یہ ساری قوتیں اللہ ہی اسے دے گا، اور دوسری طرف اللہ حق کا امام بھی بھیج دے گا جو کہ نفس ہدایت کو بیان کریں گے، جو قرآن کا کرکس ہے، اور انہیں کہیں گے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہو، اللہ کی توحید پر قائم رہو، اس کی طرف رجحان مت کرو، یہ تو اپنی عبادت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اس کی علامات بیان ہوئی ہیں، اور یہ اس کا پورا ایک کانسیپٹ ہے، یعنی یہ اتنا پاورفل ہوگا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، نیو یارک ٹائمز میں چھپا تھا، اس کا ٹرانسلیشن ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ دجال کا وہاں ذکر تھا، حالانکہ مذہبی پرسپیکٹو میں نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک ایسی قوت ہوگی جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی اکانومی ہوگی۔ آپ دیکھیں ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ آپ یہ کرپٹو کو دیکھیں، بٹ کوئن کو دیکھیں، ٹریلینز آف ڈالر دنیا کے اس وقت ایک یو ایس بی اور ایک ویب سائٹ کے اندر موجود ہیں۔ کمپنیاں آپ دیکھیں کہ ملٹی نیشنل اس وقت کمپنیاں، کون سا ملک ہے جو سب سے زیادہ اون کر رہے ہیں؟ آپ دیکھتے جائیں کرائن آپ پر واضح ہوتے جائیں گے سارے کے سارے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ان علامتوں اور ان نشانیوں اور ان قوتوں کے ساتھ دجال آئے گا۔ کرسچینٹی میں دجال کا کیا کانسیپٹ ہے؟ کرسچینٹی میں بھی دجال کا کانسیپٹ ہے اور یہودیت میں بھی دجال کا کانسیپٹ ہے۔ حدیث میں دجال کے لیے ایک لفظ آیا مسیح الدجال۔ مسیح تو کہتے ہیں نجات دہندہ کو، ہم اس کو یہ ایک عرفاً کہتے ہیں۔ جس طرح ہم دجال کو شیطان کا نمائندہ سمجھتے ہیں، اسی طرح یہودی دجال کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ جس طرح ہمارا نجات دہندہ مہدی ہے، حضرت امام مہدی، اسی طرح ان کا نجات دہندہ دجال ہے۔ جس طرح ہم دعا کرتے ہیں کہ امام مہدی آ جائیں، اسی طرح وہ دعا کرتے ہیں کہ دجال آ جائے۔ دیوار گریہ جو ہے، جو ان کا ٹیمپل تھا، حضرت ہیکل سلیمانی ہے، اس کی جو ایک دیوار قائم ہے، اس کے پاس جا کے وہ جو اپنے مذہبی رسومات کرتے ہیں، تو میں نے ویڈیو دیکھی، وہ وہاں پر رو رو کے دجال کی آمد کی دعا کرتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے دجال نے ان کو لیڈ کرنا ہے، تو وہ اس کو اپنا لیڈر اور اپنا قائد مانتے ہیں اور اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں۔ اور حضور نے بیان کیا مسیح ابن دجال، وہ مسیح الدجال سمجھتے ہیں کہ جو دجال ہے وہ ہمارا مسیح ہے، جبکہ ہمارا مسیح حضرت مسیح عیسیٰ اور امام مہدی ہوں گے۔ تو لہٰذا بالکل وہ اس طرح اس کا کانسیپٹ رکھتے ہیں۔ یہودی جو ہیں دجال کو بلانے کے لیے قربانیاں بھی دیتے ہیں ریڈ ہائفر کی۔ ہاں، یہ ایک آج کل یہ بڑا، کچھ عرصہ پہلے یہ بڑا رہا ہے۔ ریڈ ہائفر کا ذکر قرآن میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک گائے کو ذبح کرنے کا ذکر، اس کے اندر اس طرح کی علامات ہوں، وہ اپنا یعنی وہ پریگننٹ بھی نہ ہوئی ہو، اس سے کھیتی کا کام بھی نہ لیا گیا، اس کا فلاں کلر ہو، سو اینڈ سو۔ تو یہ ریڈ ہائفر کو ڈھونڈتے رہے ہیں کافی عرصے تک۔ یہ جو غزہ پر، یہ فلسطین پر یہ ساری چڑھائی تھی، اس کا پورا پس منظر تھا۔ اب وہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ریڈ ہائفر کے ذریعے ریڈ ہائفر کو لیں گے، اس کو ذبح کریں گے اور پھر یہودیت پوری دنیا پر چھا جائے گی۔ ایک بات آپ کو بتانے لگا ہوں، بڑی امپورٹنٹ بات، کہ علی بھائی یہ جو حصہ ہے نا فلسطین والا، اس کے اندر کچھ ایسا ہے کہ جس کے پاس یہ ہوتا ہے اس پر دنیا کی حکمرانی اس کے پاس ہوتی ہے۔ آپ پیچھے چلے جائیں ہسٹری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے چلے جائیں، یہ پتہ ہے کس کے پاس تھا؟ رومنز کے پاس تھا، اور رومنز پوری دنیا پر حکمران تھے۔ پھر یہ پرشینز کے پاس آیا، وہ پوری دنیا پر انہوں نے حکمرانی کی سپر پاور کے طور پہ۔ پھر یہ اسلام کے مسلمانوں کے پاس آیا رومنز سے۔ اسلام کتنا عرصہ رہا؟ 1500 سال، 1200 سال مسلمز کی 2.5 بر اعظموں پر حکومت رہی۔ اس کے بعد یہ مسلمانوں سے چھن گیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کیسے آہستہ آہستہ ایک نئے ملک اور نیا مذہب دنیا پر اس کا تسلط قائم ہو رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا یہ جو خطہ زمین ہے، اس کے اندر کچھ ایسا ہے، یہ میں کسی یعنی پڑھا تو نہیں ہے، لیکن میرا یہ تاثر ہے سب کچھ پڑھ کے، کہ جس کے پاس فلسطین، غزہ، بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح کا ایریا ہوگا، دنیا کی حکمرانی اسی کے پاس ہوگی۔ دجال کے مارے جانے کے بعد کیا قیامت آ جائے گی؟ نہیں، پورا اس کا پروسیس ہے۔ جب دجال مارا جائے گا تو اس کے بعد حضرت امام مہدی وفات پا جائیں گے۔ حضرت امام مہدی کا فلسطین یروشلم میں مزار بنے گا،
وہاں ان کی تدفین ہوگی. پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے. حضرت عیسیٰ اس وقت لیڈ کریں گے امت کو. حضرت عیسیٰ پوری قوم کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے. یاجوج ماجوج وہ جو دیوار ذوالقرنین نے کھڑی کی تھی حضرت ذوالقرنین نے، وہ روزانہ اس کو کریدتے ہیں مگر اس تک پہنچ نہیں سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے. تو وہ دیوار جب ایک پیاز کے چھلکے جتنی رہ جاتی ہے تو وہ تھک جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم صبح آ کے کریں گے. لیکن جس دن وہ باہر نکلیں گے اس دن وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم کل آ کے یہاں سے کام شروع کریں گے. تو وہ دیوار انشاءاللہ کی برکت سے وہیں کی وہیں رک جائے گی. وہ اگلے دن آئیں گے اور اس کو کریدیں گے اور باہر نکل آئیں گے. پھر دنیا میں تباہی مچا دیں گے. بحر تبریہ سے گزریں گے تو سمندروں کا پانی پی جائیں گے. پچھلے آنے والے کہیں گے کہ یہاں تو سمندر تھے، کہیں ہم رستہ تو نہیں بھول گئے، سمندر کیسے ختم ہو سکتا. تو یہ سمندروں کا پانی پی جائیں گے، یہ جو کچھ ہے کھا پی جائیں گے، تباہی مچا دیں گے. پھر اس کے بعد ان سے کوئی لڑ نہیں سکے گا. حضرت عیسیٰ کو اللہ وحی نازل کریں گے کہ تم مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ. جب کوہ طور پر مسلمان پہنچیں گے تو اتنے یہ نیچے تباہی مچاتے رہیں گے، مسلمان اوپر رہیں گے، حتیٰ کہ کوہ طور پر غذا کی قلت ہو جائے گی. مسلمان کے لیے کوہ طور پر ایک گائے کا سر اتنا اہم ہو جائے گا جتنا اہم شاید زمین پر اس کے لیے کیا نہیں ہوتا. پھر حضرت عیسیٰ دعا کریں گے کہ باری تعالیٰ اب نجات دے، یہ تو قحط سے مر رہی ہیں، بھوک سے مر رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے گردن میں کیڑا پیدا کر دے گا جہاں سے یہ ہلاک ہو جائیں گے سارے کے سارے. پھر حضرت عیسیٰ نیچے پاؤں رکھیں گے زمین پر، لیکن ان کے خون اور بدبو سے اور چکنائی اتنی ہوگی کہ چل پھر نہیں سکیں گے. پھر واپس چلے جائیں گے، اللہ سے دعا کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی بارش برسائے گا جو بارش ان سب کا خون بہا کے نہ جانے کہاں لے جائے گی. پھر ایک پرندہ پیدا کرے گا، اس پرندے کے پر ہوں گے مگر اس کی گردن اونٹ کی طرح ہوگی. وہ ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور نہ جانے کہاں لے، اللہ جانتا ہے کہاں لے جائیں. پھر بارش ہوگی، صاف ہو جائے گا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین زمین پر اتریں گے اور جن تیر اور کمانوں سے یہ لڑتے تھے وہ زمین پر رہیں گے. 7 سال وہ تیر اور کمان مسلمان ایندھن کے طور پہ جلا کے اپنے گھروں میں اور ہوٹلوں میں کھانے بناتے رہیں گے. اس حد تک وہ پڑا ہوگا. اس کے بعد ایک دھواں آئے گا، ٹھیک ہے نا. وہ دھواں جتنے مومنین سونگیں گے تو وہ آہستہ آہستہ وہ مومنین جو ہیں وہ اس کو سونگ کے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے جائیں گے. اس کے بعد صرف منافقین اور کافرین رہ جائیں گے، ان پر پھر قیامت آ جائے. اب دجال کا مقابلہ کرنے والے یا یجوج مجوج کا مقابلہ کرنے والے جو امام مہدی کی فوج میں ہوں گے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوج میں ہوں گے، کیا وہ پاکستان میں سے جو مسلمان ہیں وہ شامل ہوں گے؟ دیکھیں یہ دونوں مل کر جنگ کریں گے. حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ دجال سے دونوں جنگ کریں گے. چونکہ امام مہدی کے آنے کے بعد حضرت عیسیٰ آ جائیں گے اور پھر دجال سے جنگ ہوگی. اور دوسری بات جو یہ ہے کہ ادھر سے ہوں گے کہ نہیں، اس حوالے سے اشارے ملتے ہیں. اشارے یہ ملتے ہیں کہ امام مہدی کا ایک محاذ ہوگا شام کے اندر، شام کا ایک مقام ہے لد، وہاں پر. دوسرا ہوگا فلسطین کے اندر، تیسرا ہوگا عراق کے اندر، اور چوتھا ہوگا ہند کے اندر. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ہند کا غزوہ، جس کو غزوہ ہند عرفاً کہتے ہیں، اس بنیاد پہ کہتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جب وہ ہند کا مارکا ہوگا اور تم سے میرے صحابہ میں سے فرماتے ہیں اگر تم موجود ہو تو اپنی جائیدادیں بیچ کے جا کے اس میں شرکت کرنا. اس حد تک ہوگا. تو وہ جو فاتحین ہوں گے ہند کے، وہ جا کے امام مہدی کے لشکر میں بالکل شامل ہوں گے. غزوہ ہند کا جو بیسک کانسیپٹ ہے، اب غزوہ اس کو کہتے ہیں نا جس میں حضور شامل ہوں، اس میں تو رسول اللہ نے شامل نہیں ہونا ظاہراً تو، لیکن اس لیے غزوہ کہتے ہیں چونکہ حضور نے اس جنگ کی بشارت دی ہوئی ہے. تو لہٰذا یہاں سے بالکل حدیث کے اندر ہے ایک پورا طبقہ جائے گا جو امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کی اقتداء میں دجال سے جنگ کرے گا.